اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ بہت ہی زیادہ پوچھا جانے والا سوال اسلامی بہنوں نے بہت زیادہ پوچھا کہ کیا ہر رکعت میں ایک ہی سورت کو بار بار پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی اگر کسی انسان کو صرف ایک ہی سورت یاد ہو، جیسے سورہ اخلاص ہے، کسی کو یہی سورت یاد ہے، تو کیا عشاء کی نماز میں یا نماز تراویح میں یا جو بھی نوافل نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، صلاۃ و تسبیح پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، تو کیا اس میں ہر رکعت میں ایک ہی سورت کو بار بار ریپیٹ کرنے سے نماز ہو جاتی ہے؟ جی بالکل۔ جو انسان اگر کسی کو کوئی سورت نہیں یاد، قرآن پاک کا کوئی اور حصہ نہیں یاد، صرف سورہ اخلاص یاد ہے، تو وہ بار بار ایک ہی سورت کو اگر اپنی نماز کی ہر رکعت میں ریپیٹ کرتے ہیں تو ان کی بالکل نماز ہو جائے گی، جائز ہے۔ لیکن اگر کسی کو بہت ساری صورتیں یاد ہوں اور 2 رکعت کی یا 4 رکعت کی کسی نے نفل نماز کی، فرض کی، سنت کی، تراویح کی، جس کی بھی نیت کی، اور نیت کر کے نماز شروع کی اور سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد زبان پر سورہ ناس جاری ہوگی، تو اب وہ کیا کریں؟ اگر کسی نے جیسے آپ سورہ فاتحہ کمپلیٹ کی، آمین کرنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس سورہ ناس شروع کر دی، تو اب وہ کیا کرے؟ تو پیچھے چھلانگ لگانے کے بجائے، کنفیوز ہونے کے بجائے کہ اچھا میں نے اب سورہ ناس پڑھی تو نیکسٹ رکعت میں نے کون سی سورت پڑھنی ہے، تو اپنے ذہن کو الجھانے کے بجائے وہی سورت جو زبان پر آ گئی ہے اسی کو جاری رکھیں۔ لیکن اتنا نماز کے اندر آپ اپنی توجہ رکھیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ انسان آپ کیا پڑھیں، پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا بول رہے ہیں اور ہمیں سمجھ آنا چاہیے کہ ہم کیا پڑھیں، اور حاضر دماغی کے ساتھ نماز میں شمولیت اختیار کریں۔ لیکن اگر بھول جائیں اور سورہ ناس شروع کر دی، زبان پر جاری ہوگی، تو آپ کیا کریں؟ تو آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ سورہ ناس کمپلیٹ کریں پہلی رکعت میں، اور اس کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو سورہ فاتحہ کے بعد پھر دوبارہ سورہ ناس پڑھیں، اور اگر 4 سنت کی نیت ہے تو چاروں رکعتوں میں سورہ ناس پڑھیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اگر 4 فرض تھے، اگر 4 فرض میں اگر سورہ ناس آپ نے پہلی رکعت میں پڑھ لی تو دوسری رکعت میں بھی سورہ ناس پڑھیں، تو فرضوں کی جو 4 رکعت ہے تو باقی پہلی 2 میں تو آپ نے سورہ ناس پڑھ لی، لیکن باقی جو 2 رکعتیں ہیں اس میں آپ کو سورت نہیں ملانی پڑے گی، صرف سورہ فاتحہ کے بعد رکوع میں چلے جائیں گے۔ اور اسی طرح مغرب کے جو 3 فرض ہیں اس میں بھی اگر آپ نے پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لی ہے تو دوسری رکعت میں بھی سورہ ناس پڑھیں، اور تیسری رکعت میں سورت نہیں ملانی ہوگی بلکہ سورہ فاتحہ پڑھی، آمین کہنے کے بعد آپ ڈائریکٹ پھر کیا کریں گے؟ رکوع میں چلے جائیں گے۔ تو بہتر یہی ہے، خیال رکھا جائے کہ ڈیفرنٹ صورتیں پڑھی جائیں، اس طرح آپ کا قرآن کا بہت سارا حصہ بھی ختم ہو جائے گا، اور ہر انسان کو ایٹ لیسٹ آخری 20 صورتیں تو یاد ہونی چاہیے، یا آخری پارہ جو ہے 30واں پارہ یاد ہونا چاہیے۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بڑے ہو گئے ہیں یا ہماری ایج زیادہ ہو گئی ہے تو اب ہم نہیں پڑھ سکتے، اب بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اور ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرنا یہ جو ہے وہ فرض ہے، صرف یہ نہیں کہ بس بچے پڑھیں گے۔ اور بعد دفعہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ بڑے لوگ نماز میں کتنی زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں، صرف اس وجہ سے نہیں سیکھتے کہ جو بچپن میں ہمیں جو یاد کروائی گئی تھی، رٹا لگایا گیا تھا، تو اب بڑے ہو کر ہم اس کو ذرا بھی نہیں امپروو کر رہے۔ تو ہمارے پاس اگر سہولیات ہوں تو ہمیں ضرور اس چیز کو، اپنی نماز کو اور اپنے قرآن پاک کو ضرور ہمیں پڑھنا چاہیے اچھے طریقے سے، اور اس کو امپروو کرنا چاہیے۔ جتنا انسان کی کوشش ہو اتنا زیادہ انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ نماز سیکھنی چاہیے، قرآن پاک کو سیکھنا چاہیے۔ تو دیکھیے کہ ڈگریاں کتنی بڑی بڑی ہم لوگ حاصل کر لیتے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹی لیول میں کتنے بڑے بڑے لوگ جاتے ہیں اور یونیورسٹی میں پڑھ کر ڈگریز حاصل کرتے ہیں اور کتنی محنت کرتے ہیں۔ تو وہاں پر تھوڑی سی محنت اگر ہم روزانہ قرآن پاک کے لیے لگا دیں تو کتنا ہی اچھا ہو کہ ایٹ لیسٹ ہمیں قرآن پاک کا اتنا حصہ یاد ہو کہ ہم نماز میں ہر تراویح کی ہر رکعت میں الگ الگ صورتیں پڑھیں اور الگ الگ تلاوت کریں، اور ہمیں پھر اس کا ثواب بھی ملے، اور قرآن کا ہمیں زیادہ سے زیادہ حصہ جو ہے وہ یاد ہو۔ قیامت کی دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو خاص جگہ، خاص جنت میں ایک خاص درجہ ہے اس میں رکھے گا جن کو قرآن پاک کا زیادہ حصہ یاد ہوگا۔ حافظ قرآن جو ہے ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ الگ ہی مقام عطا فرمائے گا، الگ ہی ان کا درجہ ہوگا۔ لیکن اس کے علاوہ جو عام لوگ ہیں ان کو جتنا زیادہ قرآن پاک کا حصہ یاد ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اسی طرح
نہ صرف جنت میں بلکہ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے لیے درجات بلند کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر دنیا میں بھی کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو تمام اسلامی بہنوں کے ساتھ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔